بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چشم کشا کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ممتاز یونس۔ سامعین اکرام، آج کا یہ پروگرام ہم انتہائی دکھی دل کے ساتھ اور اس اپنے جذبات کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں ایک ایسا دلسوز واقعہ ہوا، ایک ایسا دلخراش واقعہ ہوا جس کے اندر نہ صرف اللہ رب العزت کے گھر یعنی کہ مساجد جو ہے وہ دریا برد ہو گئی، قبرستان دریا برد ہو گئے، اور وہاں کے 10,000 کے قریب جو شہری ہیں جن کے ہنستے بستے گھر تھے وہ گھر اجڑ گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے شہر کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ موضع احمد کڈن کے اندر دریائی کٹاؤ کی وجہ سے جو واقعہ ہوا اس سے ہمارے علاقے کی آنکھ اشکبار ہے۔ اس کی کسی نے کوئی اشکسوئی نہیں کی۔ وہاں 10,000 کے قریب شہری بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کے میں نے اپنے اس پروگرام میں اپنے ساتھ ہمارے سینئر کالم نویس جناب جام ایم ڈی گانگا صاحب کو دعوت دی ہے۔ انہیں اس لیے نہیں دعوت دی بلکہ انہیں اس لیے دعوت دی ہے کہ انہوں نے اس سٹوری پر مکمل کام کیا، وہاں موقع پر گئے اور اپنے دکھی دل کے ساتھ، اپنے اس دل کے ساتھ جس کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں کی عوام کو کس طرح بے یار و مددگار دیکھا۔ سامعین اکرام، یہاں پر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس خطے کے باسی جو اپنے سرائیکی صوبے کی آواز بلند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی لسانیت کی بات ہے۔ ہم اپنی محرومیوں کی وجہ سے، اپنی جو ہمارے اس خطے کی عوام کے اندر احساس کمتری پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل دیکھیں، یہ جو بے نظیر برج کی تعمیر کی گئی، اگر اس کے ساتھ جو منصوبے کے اندر تھا 10 کلومیٹر کی وہ جو سیفٹی وال تھی، اگر آج وہ تعمیر ہو جاتی تو یہاں اولیاء اللہ کے مزارات دریا برد نہ ہوتے، یہاں بزرگوں کی قبریں دریا برد نہ ہوتی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس خطے کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھی سید سخی سلطان علی شاہ صاحب، ان کا مزار بھی اس دریائی کٹاؤ کی وجہ سے دریا برد ہو گیا اور وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ سامعین اکرام، میں اپنے بھائی جامع ایم ڈی گنگا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے وہ اس کی مکمل آپ کو تفصیلات بتائیں اور اس کے بعد ہم اپنی آگے گفتگو بڑھائیں گے۔ جی جام صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، انتہائی دکھ والی بات ہے، انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ حکومتی نمائندگان کا جو رویہ ہے، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ احمد کڈن کا علاقہ ہے، یہ پی پی 259 یہاں سے جیتنے والے ہیں صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت، اور یہ قومی حلقہ ہے این 177۔ یہاں سے جو جیتے ہیں ماشاءاللہ وہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں، مخدوم خسرو بختیار ان کا نام ہے، اور فنڈز کی بڑی ریل پیل ہے ان کے پاس ترقیاتی کام جتنا وہ چاہیں کروا سکتے ہیں، با اثر وزیر ہیں۔ اور یہ وہ وزیر ہیں جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں خطے کے دوسرے جگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر ایک صوبہ محاذ کے نام سے ایک ڈرامہ رچایا تھا، اس بیس پہ لوگوں سے ووٹ لیے تھے کہ اپنا صوبہ اپنا اختیار۔ تو انہوں نے بڑا دھوکہ کیا ہے عوام کے ساتھ۔ یہ جو دریائی کٹاؤ ہے احمد کڈن کے مقام پر، یہ آج مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے۔ لوگ پچھلے 3-4 سال سے مسلسل چیخ پکار رہے ہیں کہ دریا ان کی زمینیں نگلے جا رہا ہے، دریا ان کے گھروں کو تباہ کیے جا رہا ہے، وہ در بدر ہو رہے ہیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ احمد کڈن موضع، مداد الموضع، چاک احمدیان اور قریبی آبادیاں
ان مواضعات کے اندر درجنوں بستیاں ہیں اور ہزاروں لوگ ہیں جو در بدر ہو چکے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ حکمرانوں نے اس دریائی کٹاؤ کو مسلسل نظر انداز کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی یہ غفلت مجرمانہ غفلت ہے. انہوں نے ظلم کیا ہے علاقے کے لوگوں کے ساتھ. ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ہماری چیخ و پکار پر، عوام کی چیخ و پکار پر کچھ دن پہلے احمد گودن تشریف لے گئے. ڈپٹی کمشنر وہاں جا کے یہ کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ یہ دریائی کٹاؤ 2004 میں شروع ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نوٹ فرمائیں، یہ دریائی کٹاؤ 2010 میں اس نے شدت اختیار کی. 2010 وہ سال ہے جس نے سیلاب کی تباہی نے پورے اس بیلٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. پورے پاکستان میں اور پوری دنیا سے، مطلب ہے یہاں اس خطے کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، راشن پہنچانے کے لیے لوگوں نے کیمپ لگائے تھے. تباہی پھیر گئی تھی. اس کے باوجود یہ کٹاؤ جاری رہا. کسی نے اس کا کوئی بندوبست نہ سوچا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپر بند دیے جانے چاہیے تھے اس کٹاؤ کو روکنے کے لیے. کیوں نہیں دیے گئے؟ جبکہ ان صوبائی وزیر نے مخدوم ہاشم نے اور وفاقی وزیر مخدوم خسرو نے عوام سے انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جیتنے کے بعد آپ کو سپر دیں گے. دیکھیں جان صاحب، میں عرض کروں کہ اگر اس خطے میں جو جہاں تک میں بھی جرنلسٹ ہوں، میری بھی ایک انفارمیشن ہے کہ 90% لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور آج تحریک انصاف کی حکومت ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لاہور سے آئے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا اس خطے کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج وزیر اعلیٰ تو اس خطے کا ہے. اس نے وہ جہاں نہیں تشریف لائی. اب وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے کہ میں اس خطے کا نمائندہ ہوں. اگر جنوبی پنجاب کی عوام نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وزیر اعلیٰ کو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس خطے کی عوام جو ہے ان کی میتیں جو ہیں وہ دریا کے اندر بہہ رہی ہیں. ان کے قبرستان سے نکل کر ان کی باقیات دریا کے اندر بہہ رہی ہیں. اگر اس مظلومی میں دیکھیں، اس سلسلے میں ہمارے میڈیا نے جو رول پلے کیا وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک انتہائی ایسا اقدام کیا کہ اس پر ہمارے آنسوؤں کو، اس پر ہماری سسکیوں کو نہیں دکھایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنے دیجئے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس خطے سے ووٹ لے کر، ہمارے سرائکی وسیب سے ووٹ لے کر، انہوں نے ہمارے سرائکی وسیب کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی. ڈاکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا ہے. میڈیا کے حوالے سے بھی اور نام نہاد نمائندوں کے حوالے سے بھی. عوامی نمائندوں کا یہ عالم ہے کہ جیتنے والے جو ہیں اپنے ووٹروں کے پاس، سپورٹروں کے پاس آج کے دن تک نہیں آئے. امداد تو دور کی بات ہے. نہ جیتنے والے آئے ہیں نہ ہارنے والے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے سرمایہ دار، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار خود اس عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے ظالم ہیں. آپ نے بات کی ہے عثمان بزدار کی، آپ نے بات کی ہے میڈیا کی. لاہور میں کیلے کی ایک چھلکے پر کوئی لڑکی جاتے ہوئے راہگیر لڑکی گر جائے، قومی میڈیا بریکنگ نیوز چلاتا ہے. یہاں ہزاروں لوگ دریا برد ہو گئے ہیں، قومی میڈیا کو احساس تک نہیں ہوا. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے. وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہیلی کاپٹر لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اگر فیصل آباد میں واقع ہو، گجرات میں واقع ہو، اسمبلی میں شور مچا ہوا ہوتا ہے، قراردادیں پیش ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے ان کے اپنے نمائندگان کرتے ہیں. یہاں خطے کے نمائندگان خواب غفلت میں ہیں،
मुजरिम हैं लोगों के। जम साहब, हमें आज यूँ महसूस हो रहा है कि जो मोज़ा अहमद पुडन है, जो मड आदल है, जो चक अहमद यार है, ये पाकिस्तान का खिता नहीं है। यहाँ की आवाम इस मुल्क की बासी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म हुआ और किसी हुकूमती नुमाइंदे के कान पर जूं तक न लगी, और इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर ये हुआ कि इस खित्ते की आवाम के साथ इतने बड़े जुल्म पर कोई अवामी नुमाइंदे को जिस अंदाज में अश्कशोई करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं की। मैं समझता हूँ कि हमारे अरबाब इख्तियार को इस पर खुसूसी एक्शन लेना चाहिए। ख़ासकर इमरान खान साहब को फौरी तौर पर ये जो मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा करना चाहिए। 1000 से ज़ायद घराने इस वक्त मुतासर हैं, बेयारो मददगार हैं। आज हम कश्मीर पर तो रोना रोते हैं, आज हम फ़लस्तीन पर तो रोना रोते हैं। क्या हमारे सराइकी वसीम के ये अवाम की हालत क्या उस तरह नहीं है? उन पर गोलियां बरस रही हैं, इन पर दरियाई कटाव बरस रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पर कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उस्मान बुज़दार साहब इस खित्ते के बेटे हैं, उन्हें हक अदा करना चाहिए था। फिर कहना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार जो है वो भी तख्ते लाहौर का कैदी है, फिर हमें तख्ते लाहौर से जो कैदी हैं हमें फिर उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है, ये जबर है, और इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सितम ज़रीफ़ी नोट फरमाएं आप। एक तो बड़े सियासी ठेकेदार हैं जो हमारा सौदा लाहौर इस्लामाबाद में करते हैं, एक नीचे हैं उनके सियासी पेटी ठेकेदार जो सरदारों के रूप में हैं, वडेरों के रूप में हैं, बरादरों के बड़े बने हुए हैं। इलेक्शन के दिनों में ये लोग अपने अपने मखादीम को, मियाँ साहिबान को, खान साहिबान को लेके इलाके में जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके प्रोग्राम करवाते हैं, ढोल बजवाते हैं, झुमरे डलवाते हैं, लोगों को कहते हैं कि मखदूम साहब पर फूलों की पत्तियां निछावर करें, उन्हें हार पहनाएं। ये सरदार वडेरे और ये जो सियासी पेटी ठेकेदार हैं, ये कहां मर गए हैं, कहां गायब हो गए हैं? जहर नहीं है, इन्हें सांप सूख किया है। ये आते लोगों के पास, मखादीम के पास जाते, सिपर की बात करते, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते। अगर वो इनकी बात नहीं सुनते तो इन्हें कम से कम अवाम के साथ एहतजाज करना चाहिए था। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम बस मोज़ा अहमद पुडन की मज़लूम आवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि इस खित्ते की बदकिस्मती है कि इस खित्ते के नुमाइंदगान हक़ नुमाइंदगी अदा नहीं करते। आज के हमारे जो मसाइल हैं, इस खित्ते की जो आवाज़ है, नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इसके लिए अरबाब इख्तियार को अपना भरपूर रोल करना चाहिए। मुझे और जाम MD गंगा साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।